دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی خبر دینے جا رہا ہوں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر دوسرے ملک کے سپریم لیڈر کو راستے سے ہٹانے، جی ہاں، قتل کرنے کی سازش کر رہا ہو؟ اور یہ پیشکش کسی اور کو نہیں بلکہ اس وقت کے امریکی صدر ٹرمپ کو کی گئی تھی، جسے CNN کے مطابق ٹرمپ نے مسترد کر دیا، یعنی ٹھکرا دیا۔ اس سازش کی گہرائی اور اس کے خطرناک ارادوں کا شاید آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم پرائم منسٹر بنیامین نیتن یاہو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں ایران اور اسرائیل کے درمیان اس بڑھتے ہوئے ٹکراؤ کی، جو ایک نہایت ہی خطرناک موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ اسرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ ایران نیوکلیر بم بنا رہا ہے، مگر اس کے حملے اور کارروائیاں ایران کو بار بار ایٹم بم کی طرف دھکیل رہی ہیں اور اس کے نیوکلیر ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر ایک بڑا خطرہ پیدا کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت انٹرنیشنل سطح پر سب سے بڑی خبر ہے۔ تل ابیب کے بیچوں بیچ ایران کا حملہ اور اس کے نتیجے میں ہونے والے دھماکے آپ نے خود دیکھے ہوں گے، جہاں ایک طرف لبنان میں ایک شادی کی تقریب میں لوگوں نے آسمان پر ایرانی میزائلوں کو اسرائیل کی طرف اڑتے دیکھا اور پھر خوشی منانا شروع کر دی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے یہی مناظر ویسٹ بینک سے بھی دکھائے تھے، جہاں لوگ ایرانی میزائل دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ویسٹ بینک اور غزہ وہ جگہ ہیں جہاں پر بنیامین نیتن یاہو اسرائیل کے پرائم منسٹر 60,000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں، اور لبنان میں ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور یہ لوگ فطری طور پر خوشی منا رہے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل بھی جوابی کارروائی کر رہا ہے اور ایک کے بعد ایک حملہ کر رہا ہے۔ خبروں کے مطابق اب تک اسرائیل نے ایران کے اندر 200 سے زیادہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے شامل ہیں، اور ایران نے 14 اسرائیلیوں کو ہلاک کر دیا، جن میں کچھ عورتیں بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے بتایا ہے کہ رافیل ایڈوانس ڈیفنس سسٹم کی ایک فیکٹری اور بن گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور نے ایک پریس ریلیز میں اس حملے کی تصدیق کی اور کہا یہ نئے بدلے کا دور ہے۔ ایئرپورٹ پر حملہ اور اسی طرح تل ابیب یا حیفا، جہاں اڈانی کا 70% حصہ ہے، وہاں پر بھی حملہ کیا گیا۔ یہ جنگ اب انتہائی فیصلہ کن موڑ پر ہے، کیونکہ بنیامین نیتن یاہو نے واضح کر دیا ہے کہ یہ حملہ دنوں نہیں، ہفتوں نہیں بلکہ مہینوں تک چلے گا۔ اس جنگ کو جیتنے کے لیے اسرائیل سام دام ڈنڈ بھید کا استعمال کر رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ سازش تھی ایران کے سپریم لیڈر خامنہ ای کو موت کے گھاٹ اتارنے کی، اور اس بات کی تصدیق اور سچائی میں CNN بھی کر رہا ہے۔ موساد کے تہران کے اندر کیا رسائی ہے؟ موساد کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ یہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ موساد نے تہران کے اندر کم از کم 4 بڑے کار بم دھماکے کروائے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق ایرانی میڈیا اور انٹرنیشنل خبروں کے مطابق 15 جون 2025 کو تہران میں 5 کار بم دھماکے ہوئے، جن کی ذمہ داری ایران کی حکومت نے اسرائیل پر ڈالی ہے۔ ان دھماکوں میں کئی سائنسدان ہلاک ہو گئے اور شہر میں کافی خوف کا ماحول بن گیا۔ یہ کار بم دھماکے اس وقت ہوئے جب اسرائیل نے تہران کے الگ الگ علاقوں میں فضائی حملے بھی کیے تھے۔ اس سے ایران اسرائیل کے درمیان جنگ اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل مسلسل ایران کے ٹھکانوں پر حملہ کر رہا ہے اور اس سے جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ دنیا نے روس میں نیوکلیر حادثہ دیکھا تھا، جس کے نشانات آج بھی موجود ہیں، اور یہاں اسرائیل کو عام لوگوں، بچوں اور عورتوں کی پرواہ کیے بغیر ایران کے نیوکلیر ٹھکانوں پر حملہ کر رہا ہے۔ اسرائیل نے اصفہان جیسے ایران کے اہم شہروں میں بھی حملے کیے ہیں، جہاں کا کنورژن پلانٹ ایران کے ڈھانچے کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کے علاوہ یورینیم کی کانوں اور دیگر پلانٹس بھی اس ڈھانچے کا حصہ ہیں۔ اسرائیل کا شک ہے کہ ایران ان تمام چیزوں کو چھپ کر ہتھیار بنانے میں استعمال کر رہا ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ یہ تمام سہولیات صرف اور صرف پرامن مقصدوں کے لیے ہیں۔ اسی جنگ کے دوران ایران کے ایک بڑے فوجی عہدیدار محسن رضائی سامنے آئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جتنا چاہے اکسائے، ایران بم نہیں بنانا چاہتا۔ محسن رضائی نے کہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ جو بھی کہیں، ہم پھر بھی نیوکلیر بم کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، لیکن ابھی کے لیے ہم اپنے سپریم لیڈر کے فتوے کو مانتے ہیں اور اسی کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ ہمارا اگلا قدم ایران کے سپریم لیڈر خامنہ ای کی بات پر منحصر ہوگا، جو وہ کہیں بس وہی ہوگا۔ اور اب بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ سوچ کی کہ بنیامین نتنیاہو چاہتے تھے کہ یہ تنازع، یہ جنگ اسلام بمقابلہ غیر اسلام یعنی مسلم بمقابلہ غیر مسلم ہو جائے، کیونکہ ایک بار اگر آپ خامنہ ای کو مارتے ہیں تو پوری اسلامی دنیا ایران کے حق میں کھڑی ہو جائے گی۔ لیکن CNN کے مطابق ٹرمپ نے خامنہ ای کے قتل کی سازش کو ٹھکرا دیا، کیونکہ ٹرمپ جیسا شخص بھی سمجھ گیا کہ اگر اسرائیل نے ایسا کیا تو پوری اسلامی دنیا میں اس کا کیا اثر پڑے گا۔ ٹرمپ کو اب بھی امید ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان کسی طرح کا سمجھوتا ہو جائے گا، اور انہیں لگتا ہے کہ اس کی اچھی سمبھاونا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کبھی کبھی انہیں آپس میں لڑنے دینا پڑتا ہے۔ ٹرمپ نے روس یوکرین جنگ کے بارے میں بھی یہی کہا تھا کہ یہ لوگ آپس میں ایسے لڑ رہے ہیں جیسے بچے لڑ رہے ہوں، بہتر ہے کہ انہیں تھوڑا لڑنے دیا جائے اور پھر الگ کر دیا جائے۔ یہ سوچ دنیا کے سب سے طاقتور آدمی کی ہے، اور یہی اس دنیا کی بدقسمتی ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ہمارا ایران سے بہت اچھا رشتہ ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی ایک دوسرے کے لیے ایک اچھا احترام ہے۔ ذرا سوچئے، ایک طرف اسرائیل ایران کے مذہبی رہنما کو مارنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف ٹرمپ باہمی احترام کی بات کر رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے اسرائیل سے ایران پر حملے روکنے کے لیے کہا ہے، تو ٹرمپ نے اس پر جواب دیا کہ میں اس پر کچھ نہیں کہنا چاہتا، یعنی وہی لڑنے دو بس، اور لڑنے دو۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ بنیامین نتنیاہو اس پوری دنیا کو ایک بہت ہی خطرناک موڑ کی طرف لا رہے ہیں۔ ان حالات میں دوسرے ملک اور خاص طور پر روس اور چین کیا کہتے ہیں، اب یہ دیکھنا باقی ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اینڈ لائک اور فالو ضرور کیجیے۔